آپ قرآن مجید کی آیات پڑھیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں تو ہمیں ان کی زندگیوں میں خوف چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ باقاعدہ اہل علم نے اس مسئلہ کو ڈسکس کیا ہے کہ انسان میں خوف زیادہ ہونا چاہیے یا امید زیادہ ہونی چاہیے۔ واللہ عالم، محسوس یوں ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، برابر برابر ہونی چاہیے، اور زندگی میں خوف کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ جب خوف کا غلبہ زیادہ ہوگا تو مرتے ہوئے اور قیامت کے دن اللہ سارے خوف ختم کر دے گا۔ اگر دنیا میں خوف نہیں ہوگا تو مرتے ہوئے اور آخرت میں سارے ہی خوف جمع ہو جائیں۔ قرآن مجید کی آیات بینات آپ پڑھیں تو یہی محسوس ہوتا ہے، صحابہ کی زندگیوں سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے۔ چند ایک آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ان کا ترجمہ سنیں اور اس کی روشنی میں صحابہ کی زندگی دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی زندگی میں کتنا خوف تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور جائزہ لینا ہے کہ میری زندگی میں خوف نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید وہ سورہ مبارکہ جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے نا، اس صورت میں اللہ کہتے ہیں ایمان والے تو ہوتے ہی وہ ہیں جن میں خوف بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے عذابوں کا خوف ہوتا ہے، جہنم کا خوف ہوتا ہے، نیکیوں کا شوق ہوتا ہے، جنت کا شوق ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو ایمان ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک سکپ ہو گئی، بندہ مایوس اتنا ہو گیا کہ وہ بالکل شیطان کے ہتھے ہی چڑھ گیا، تو پھر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور بندہ نہ ڈر اتنا ہو گیا کہ خوف ہی نہ رہا، تو پھر بھی صاحب ایمان نہیں ہے۔ دونوں چیزیں پائی جائیں اور ایک توازن اور بیلنس میں پائی جائیں، اور کچھ نہ کچھ خوف غالب ہی ہو، تو یہ صاحب ایمان ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ میرے ایمان والے بندے وہ ہیں، اس سے پہلے کلمہ حسر ہے۔ کلمہ حسر یہ ہوتا ہے جب آپ یوں کہیں nothing but this، بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جب ہماری آیات سنتے ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، پیشانیاں زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، رب کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوتے ہیں تو اپنے بستروں سے اچانک اٹھ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، بے چین و مضطرب ہو جاتے ہیں، اور اپنے رب کو خوف کی وجہ سے اور جنت کی امیدیں لے کے اس سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ میرے اہل ایمان بندے ہوتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے رب نے ایسے بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہوا ہے کہ جس کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔
جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہوگا۔ عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ وارضا صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اچانک اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایک آیت کی تفسیر اللہ کے پیغمبر کے صحابی کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اٹھ کے بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ تو نے جہنم کیسی مخلوق بنائی ہے کہ میں جب اس کو یاد کرتا ہوں تو میری نیند اڑ جاتی ہے۔ ساری رات بعض دفعہ یہ کہتے ہوئے گزار دیتے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رب کریم سے باتیں کر رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، آنسو ہیں کہ قطرے بن کے موتیوں جیسے رخساروں پہ بہے جا رہے ہیں، سسکیاں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ پوچھنے والے کہتے ہیں ابو ہریرہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ ما ابکی علی دنیاکم ھذہ، اللہ کی قسم ہے میرے دل میں تمہاری دنیا کا کوئی غم نہیں، مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میری دنیا رہ گئی، مجھے یہ غم نہیں ہے میری اولاد کا کیا ہوگا، مجھے یہ غم نہیں ہے میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، ولیکن لیکن مجھے ایک ہی ڈر ہے، بعد سفری وقلت زادی، جو میرا سفر شروع ہونے والا ہے وہ بڑا لمبا ہے اور اس سفر کے اندر میرے پاس سامان بڑا تھوڑا ہے۔ سفر لمبا ہے، سامان تھوڑا ہے۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہیں ہمارے حسن ظن کے مطابق زندگی میں جنہوں نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا۔ مسجد نبوی کے اندر ان کی صبحیں گزری، مسجد میں ان کی شامیں گزری، ریاض الجنہ میں انہوں نے رکوع کیے، سجود کیے، اللہ کے پیغمبر کی رفاقت میں زندگیاں گزاری، رات کے 3 حصے کیے، ایک حصے کے اندر عبادت کرتے تھے، ایک حصے کے اندر پیغمبر کی حدیثوں کو یاد کرتے تھے، ایک حصے کے اندر آرام کرتے تھے، کمانے کی بھی فکر کچھ نہیں کی، 3 دن بھوکے اور پیاسے نڈال ہو کے جب جسم ساتھ نہ دیتا گرنے لگتے تو اس دروازے پہ گرتے جہاں سے اللہ کے پیغمبر کا گزر ہوتا تھا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يخافون ربهم من فوقہم، اپنے اوپر عرش معلی پہ مستوی اپنے رب سے ایمان والے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ یخافون سوء الحساب، ایمان والے ڈرتے رہتے ہیں کہیں ہمارا حساب برا نہ ہو جائے۔ الذین يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، میری راہوں میں دیتے ہیں اور ان کے دل دہل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کی پوری زندگی آپ کو اسی کا نقشہ نظر آئے گا، یہی صورت، یہی تصویر نظر آئے گی۔ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہ کہتی ہیں لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میں بھولی بسری کوئی چیز ہوتی، نہ دنیا میں آتی نہ مجھے حساب دینا پڑتا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کافر بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ اسلامی تاریخ میں ایک عمر اور ہوتا تو کفر کا قلع کما ہو چکا ہوتا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کو اللہ کے پیغمبر نے ملہم اور محدث کہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے مشورے کو پسند کرتے ہوئے اللہ نے اسے قرآن اور دین کا حصہ بنا دیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے نبی نے رب سے مانگ کے لیا، ان کا یہ عالم ہے جب رب کے پاس جا رہے ہیں اپنے بیٹے اور صاحبزادے سے کہتے ہیں، بیٹا بیٹا میرے رخسار کو زمین پہ رکھ دو، زمین پہ رگڑنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ویل لک و ویل لامک ان لم یغفر لک یا عمر، خطاب کے بیٹے عمر اگر تیرے گناہ معاف نہ ہوئے تو تو بھی تباہ اور تیری ماں بھی تباہ ہو جائے گی۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اہل ایمان یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دینا، انہا ساءت مستقرا ومقاما، تھوڑی دیر وہاں رکنا پڑے تو بری جگہ ہے، زیادہ دیر وہاں رہائش کرنی پڑے تب بھی بہت بری جگہ ہے۔